السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم نماز کا طریقہ بیان کریں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آپ تمامی سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو معقول جواب دیں گے۔ باوضو قبلہ رو ہو کر، یعنی وضو کر کے قبلے کی جانب منہ کر کے اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، یعنی دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگل کا گیپ رہے، اور دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائیے۔ کاندھوں تک اٹھانا ہے، کانوں تک نہیں لے جانا ہے، بلکہ کاندھوں تک، شولڈر تک اٹھائیے، اور چادر سے باہر نہ نکالیے، یعنی جو چادر یا دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہیں اس سے باہر نہ نکالیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، نارمل جو رہتی ہیں ویسے ہی رہیں، نہ بالکل کھلی رکھیں نہ ملی ہوئی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، یعنی ہتھیلیاں جو ہیں، ہتھیلیوں کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت، یعنی دل میں پکا ارادہ کریے، اور زبان سے بھی کہہ لیجئے، کہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، نیت کر لیجئے۔ اب نیت کرنے کے بعد اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے، اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھ لیجئے، یعنی اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لا کر الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھ لیجئے۔ اب ثنا پڑھیے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، آہستہ سے آمین کہیے۔ پھر 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھیں، جیسے کہ زیادہ تر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یعنی قل هو اللہ شریف۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلی جائیے، اس طرح کہ بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، رکوع میں اتنا ہی جھکیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، یعنی اس طرح رکوع کریے کہ بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پاؤں جھکے ہوئے ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں، گھٹنوں پر زیادہ زور مت دیجیے اور نہ ان کو پکڑیے، بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور نہ ہی مردوں کی طرح خوب سیدھے پیر رکھیے، مطلب گھٹنے جو ہیں جھکے ہوئے ہوں، گھٹنے سیدھے نہ ہوں، اور نہ ہی پیٹھ سیدھی ہو مردوں کی طرح، بلکہ بس اتنا جھکیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اب 3 بار، کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح، یعنی سبحان ربی العظیم، اس کو 3 بار پڑھیے کم سے کم، یا 5 بار پڑھیے یا 7 بار۔ پھر
سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیے، یعنی اب جب رکوع سے اٹھیں تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو قوما بولتے ہیں۔ اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیے، اس طرح کہ پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں، یعنی جب رکوع میں جائیں تو اس طرح جائیں کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیے، پھر ہاتھوں کو رکھیے اور پھر سر کو رکھیے۔ اس طرح سر کو رکھیے کہ پہلے ناک زمین پر، پھر پیشانی اور ناک زمین پر جم جائے، ناک کی صرف نوک نہیں لگے بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، اور سجدہ سمٹ کر کیجیے، یعنی سمٹ کر سجدہ کیجیے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دیجیے، یعنی سجدے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سمٹ کر کریں، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دیجیے، اور دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیجیے، دونوں پیر سیدھی جانب نکال دیں۔ اب کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 بار پڑھیں، یا پھر 5 بار پڑھیے، یا پھر 7 بار۔ پھر اس طرح سر اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، اس طرح اٹھائیں کہ پہلے پیشانی اٹھے، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھے، اور سجدے سے یہ اٹھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سر اٹھائیں۔ یہ سجدے سے جب اٹھیں گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گی، اس طرح اٹھیں گی کہ پہلے پیشانی اٹھے، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں۔ اب دونوں پیر سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھیے، یعنی دونوں پیر داہنی جانب نکال کر کے ہپ پر بیٹھ جائیے، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب جب سیدھی بیٹھ جائیں اور کم سے کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی کم سے کم 3 بار تسبیح، یا 5 بار، یا 7 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اب دوسرے سجدے سے اٹھیے۔ اس طور پر اٹھیے کہ پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو جائیے، یعنی جب دوسرے سجدے سے اٹھیں تو اس طور پر کہ پہلے سر اٹھے، یعنی پہلے پیشانی اٹھے، پھر ناک اٹھے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر کے پنجوں کے بل سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ اب آپ کی 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد اور سورت ملائیے کوئی، پھر پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ اب دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیجیے اور الٹی سرین پر بیٹھیے، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ 2 رکعت کے بعد اب جو بیٹھ رہی ہیں تو اگر یہ بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے، اب اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو یہ قاعدہ اولا ہوگا، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اب قاعدے میں تشہد پڑھیے، یعنی التحیات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات پڑھیے۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے، یعنی سیدھے ہاتھ کی بیچ انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں، اور
کلمے کی انگلی اٹھائیے، لا کہتے جب لا اشہد اللہ لا پر پہنچے لا کہیں تو کلمے کی انگلی اٹھائیے، اور لفظ اللہ کے اللہ پر اس کو رکھ دیجئے، انگلیوں کو گرا دیجئے، اور پھر ساری انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھ کے رکوع میں چلی جائیے۔ اور اگر فرض کے علاوہ کوئی نفل یا پھر سنتیں پڑھ رہی ہیں تو پھر جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھیں اسی طرح یہ رکعتیں بھی پڑھنا ہے۔ 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد، یعنی سجدہ رکوع وغیرہ کر کے جس طرح پہلی 2 رکعتوں میں کیا تھا اسی طرح 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھیے۔ دعائے معصورہ یعنی جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھیے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیے، اور اسی طرح بائیں جانب بھی۔ اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی، نماز پوری ہو گئی۔ سجدہ سہو، کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خاص خرابی، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اخیر والے قاعدے میں 2 سجدے کرتے ہیں، انہی 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی جو باتیں نماز میں واجب ہیں، ہم نے نماز میں جو باتیں واجب ہیں ان کو بیان کر دیا ہے پہلے کی کلاس میں۔ اب ان میں سے کوئی جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بھول کر چھوٹ جائے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جیسے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا، یعنی الحمد پڑھنا بھول گیا، یا الحمد تو پڑھی تھی سورت پڑھنا بھول گیا، یا الحمد سے پہلے سورت پڑھ دی، یعنی پہلے الحمد پڑھنا چاہیے تھی بعد میں کوئی سورت ملانا چاہیے تھی، بھولے سے ایسا ہوا کہ پہلے سورت ملا دی بعد میں الحمد پڑھی، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد، یعنی پوری تشہد پڑھ لیں، التحیات سے لے کر کے ورسولہ تک پوری تشہد پڑھنے کے بعد صرف داہنی جانب سلام پھیریں، یعنی صرف داہنی جانب ایک جانب سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، داہنی جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، پھر التحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ یعنی سجدہ سہو اس طرح کریں کہ آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد داہنی جانب سلام پھیر کر کے 2 سجدے کریں، اس کے بعد تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں قاعدے میں وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، اس طرح سجدہ سہو ادا ہوتا ہے۔
سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہو سکتی صحیح، بلکہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور سنت اور مستحب جیسے تثنیہ، ثنا اور تعوذ، ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ کوئی مستحب یا سنت وغیرہ چھوٹ جائے جیسے کہ ثنا ہو گئی، تعوذ ہو گیا، تسمیہ ہو گیا، اگر یہ چھوٹ جائے تو ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز ہو جاتی ہے، مگر ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی ان کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں نماز کو۔ اگر کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یعنی واجب کے بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا تو نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے پھر چاہے کہ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے تو نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا، اب حکم یہ تھا کہ سجدہ سہو کریں لیکن سجدہ سہو بھی نہیں کرا تو اب نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ وطر واجب ہیں، وطر کی نماز واجب ہے، اگر بھول کر یا جان بوجھ کر نہ پڑھے تو قضا واجب ہے۔ وطر واجب ہیں، اگر بھول کر یا جان بوجھ کر وطر نہیں پڑھے تو قضا واجب ہے۔ وطر کی نماز بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وطر کی تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ واپس لائیں۔ یعنی وطر میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ واپس لائیں۔ یہ کانوں تک مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کاندھوں ہی تک ہے، شولڈر تک۔ اور ناف کے نیچے باندھ لیں، مرد ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینے پر۔ پھر دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد اور نمازوں کی طرح رکوع سجود کر کے سلام پھیر دیں۔ دعائے قنوت پڑھیں یعنی یہ پڑھیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ دعائے قنوت کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں اور دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یاد نہ ہو تب تک یہ پڑھتے رہیں۔ نفل نمازیں، کچھ نفل نمازوں کی فضیلت یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں۔ نماز اشراق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل کر اونچا ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز اشراق کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ نماز چاشت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا رہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ چاشت کی نماز کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے، یعنی جب سورج نکل کر بلند ہو جائے تب سے لے کر کے زوال آفتاب تک ہے۔
نماز تہجد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ یہ نماز تہجد کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانے کے بعد اٹھنے کے وقت سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سو کر اٹھنے کے بعد سے، یعنی سونا شرط ہے اس کے لیے، تہجد کے لیے، تو سو کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھنے سے لے کر کے فجر تک، فجر سے پہلے تک ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ ایک بات یہ یاد رہے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں، یعنی فرض نمازیں ان کی پوری نہیں ہیں، فرض نمازیں باقی ہیں، وہ نفل کی جگہ پہلے اپنی فرض نمازوں کی قضا پڑھیں، یعنی وہ نوافل نہ پڑھیں بلکہ پہلے اپنے جو ان کے اوپر فرض نمازوں کی قضا ہے ان کو پڑھیں۔ آخر میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔